بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الخامس والثلاثون، 35واں سبق، المعاملۃ التجاریہ، تجارتی معاملہ۔ دعت شرکۃ الخزف الہندی خبیراً فی ادارۃ الاعمال والمبیعات، بلایا سرامک کمپنی نے، انڈین سرامک کمپنی نے ایک ماہر کو بزنس ایڈمنسٹریشن اور سیلس مین کے سیلس کے اور بزنس ایڈمنسٹریشن کے ایک ماہر کو کمپنی نے بلایا لإلقاء کلمۃ، لیکچر دینے کے لیے، امام الباعہ، سیلس مین کے درمیان، سیلس مینس جو ہے وہاں کے، اور مدراء المبیعات، سیلس مینیجرز، والعاملین لدیہا، جو اس کے پاس ملازمین کام کرتے ہیں، ان کے سامنے لیکچر دینے کے لیے کمپنی نے ایک ماہر کو بلایا بزنس ایڈمنسٹریشن اور سیلس کی، بہدف زیادتی مبیعاتی شرکہ، اس مقصد کے لیے کہ کمپنی کا سیل زیادہ ہو۔ فقال الخبیر، اس ماہر نے کہا، یحدث احیاناً، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، ان تحبط، کہ کم ہو جاتے ہیں، مبیعات احد الباعات الماہرہ، کسی ماہر سیلس مین کی فروخت کی چیزیں، بکری کبھی اس کی کم ہو جاتی ہے، حبوطاً مفاجئتاً، اچانک کمی آ جاتی ہے اس میں، یصل الی ثلث مبیعاتہ العادیہ، جو پہنچ جاتی ہے اس کے تہائی حصے کو جو عام طور پر وہ سیل کرتا ہے۔ ایک ماہر سیلس مین جو عام طور پر سیل کرتا ہے، اس کے تہائی حصے تک اس کی بکری میں گراوٹ آ جاتی ہے۔ ففی مثل ہذہ الحال، اس حالت میں، تقتضی سیاست الحکیمیہ، حکمت کا تقاضا یہ ہے، لمدیر المؤسسہ، کمپنی کے مالک کے لیے، اور مدیر المبیعات یا سیلس مینیجر کے لیے حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ یرسل خطاباً شدید اللہجہ الی ھذا البائع، اس سیلس مین کو ایسا لیٹر نہ دے جس میں سخت انداز سے خطاب کیا گیا ہو، ڈانٹ ڈپٹ کی گئی ہو، اس انداز کا اس کو لیٹر نہ دے۔ وانما یجب، بلکہ ضروری بات یہ ہے، ان یبحث عن سبب ھذا التغیر، اس تبدیلی کی وجہ معلوم کرے کہ آخر اس کا سیل ایک دم کم کیوں ہو گیا ہے، یہ پہلے معلوم کرے۔ وَهَذَا الْهُبُوطُ فِي بَيْعِ السِّلْعِ، سامان کی بکری میں یہ گراوٹ کیوں آئی ہے۔ وَسَوْفَ يَكْشِفُ، تب پتہ چل جائے گا مدیر المؤسسہ، کمپنی کے مینیجر کو، کہ ان السبب عاطفی، کی وجہ جذباتی ہے، اور نفسی یا نفسیاتی ہے، کہ اس گراوٹ کی وجہ جذباتی ہے یا نفسیاتی ہے۔ وَسَيَكْشِفُ، اور یہ بھی پتہ چل جائے گا، ان البائع قلق، کہ سیلس مین پریشان ہے۔ وَإِنَّهُ لَيْسَ فِي حَالَةٍ نَفْسِيَّةٍ، وہ نفسیاتی کیفیت میں نہیں ہے جو ہمیشہ اس کو لاحق رہتی ہے، اس اطمینان بخش کیفیت میں وہ نہیں ہے۔ وَسَيَكْشِفُ، اور یہ بھی پتہ چل جائے گا، فَرُبَمَا تَكُونُ زَوْجَتُهُ، کہ وہ اپنی اصلی حالت میں نہیں ہے، اطمینان بخش کیفیت میں نہیں ہے۔ فَرُبَمَا تَكُونُ زَوْجَتُهُ، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کی بیوی، او احد اولادہ، یا اس کے لڑکوں میں سے کوئی، مریضاً، بیمار ہو، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کی بیوی یا کوئی بچہ بیمار ہو، او یکون مشغول البال، یا کوئی مصروفیت ہو، تقاضا ہو، بسبب بعض متاعبہ المنزلیہ، کسی گھریلو پریشانی کے سبب وہ ذہنی طور پر کہیں اور ہو، او یکون طبیبہ الخاص قد انباہ، یا ہو سکتا ہے کہ اس کے پرائیویٹ ڈاکٹر نے اس کو بتایا ہو کہ بأنہ مریض بالقلب، کہ وہ ہارٹ پیشنٹ ہے، ہو سکتا ہے یہ بتایا ہو کہ وہ ہارٹ پیشنٹ ہے۔ او یکون غارقا فی الدیون،
یہ ہو سکتا ہے کہ وہ سیلس مین ڈوبا ہوا ہو قرض میں ڈوبا ہوا ہو. وَمَهْمَا يَكُنْ مِنْ أَمْرِ هَذِهِ الْمَصَائِبِ، اور کبھی اسی طریقے کے کوئی اور پریشان کن حالات ہو سکتے ہیں. فَإِنَّ إِرْسَالَ خطاب شدید اللہجہ، ایسے وقت ایسے لیٹر کا بھیجنا جس میں اس سے سختی سے مخاطب کیا گیا ہو، لِتَأْدِيبِ هَذَا الْبَائِعِ، ایسے سیلس مین کو ٹھیک کرنے کے لیے، یضر، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے شدید انداز میں خط لکھنا، لیٹر دینا، نوٹس دینا، یہ نقصان پہنچا سکتا ہے اکثر مما یفوت، فائدہ پہنچانے کے بجائے یہ بات اس کو نقصان پہنچا سکتی ہے. احد المدراء، مینیجرز میں سے ایک پوچھتا ہے، ما ہی افضل طریقۃ، کون سا بہترین طریقہ ہے، لمعالجۃ مثل هذه الحالہ، ان حالات سے نمٹنے کے لیے، ان حالات سے نمٹنے کے لیے بہتر طریقہ پھر کیا ہو سکتا ہے. الخبیر، وہ ماہر کہتا ہے، افضل الوسائل العلاج، بہترین طریقہ علاج، مثل هذه الحالہ، ان حالات میں، اس حالت میں، ان یدعو، بہتر طریقہ علاج یہ ہے کہ بلائے مدیر المبیعات، سیلس مینیجر، البائع نفسہ، اس سیلس مین کو، سیلس مینیجر اس سیلس مین کو بلائے، لیتناول الشائی معہ، تاکہ اس کے ساتھ چائے پیے. بہتر طریقہ یہ ہے کہ سیلس مینیجر اس کو چائے پر بلائے، ثم یتحدث الیہ، پھر اس سے گفتگو کرے، فی رفق و لین، دوستانہ انداز میں اور نرمی کے ساتھ، پھر وہ اس کے ساتھ نرمی اور دوستانہ انداز سے بات کرے. وَيُذَكِّرُهُ، اور اس کو یاد دلائے، وَيُذَكِّرُهُ، اور اس کو یاد دلائے، بِمَا أَحْرَزَ فِي الْمَاضِي، جو اس نے کارنامے انجام دیے پچھلے دنوں میں، وہ اس کو یاد دلائے، من نجاح، کامیابی کی، جو کامیابی کے بہترین کارنامے اس نے انجام دیے وہ اس کو یاد دلائے. لِيَخْلُقَ الطَّمَأْنِينَةَ فِي صَدْرِهِ، تاکہ اس کے دل میں اطمینان بخش کیفیت پیدا ہو جائے، تاکہ اس کے دل کو اطمینان ہو جائے کہ میرے سے یہ لوگ سختی سے نہیں نمٹ رہے ہیں، بلکہ ایک اچھا انداز ہے ان کا. اس کے دل میں اطمینان ہو جائے کہ مجھے ڈانٹ ٹپٹ کے لیے نہیں بلائے. وَلِيُؤَدِّيَ الثِّقَةَ فِي قَلْبِهِ، اس کے دل میں بھروسہ کو بٹھا دے کہ یہ لوگ مجھ پر بھروسہ کرتے ہیں. ثقہ، بھروسہ بٹھا دے کہ ان لوگوں کا مجھ پر اتنا اعتماد ہے، اتنا بھروسہ ہے. ان مثل هذا البائع، اس طرح کے سیلس مین، یحتاج، اس طرح کے سیلس مین کو ضرورت پڑتی ہے، الی بعض العطف والنصح، بعض نرمی کی اور خیر خواہی کی. ایسے سیلس مین نرمی اور خیر خواہی کے متلاشی ہوتے ہیں. وفی الامکان، اور اس بات کا بھی امکان ہے، ان تعود الی کفایتہ، کہ پھر سے وہ اسی اپنی حالت میں آ جائے، اس کی وہ صلاحیتیں پھر سے لوٹ آئیں. یہ بھی ممکن ہے کہ جیسا فل سیل کرتا تھا اب پھر وہی صلاحیت اس کے اندر آ جائے. وَيَزْدَادُ إِخْلَاصُهُ، اور اس کا اخلاص اور بڑھے، اس کا خلوص اور بڑھے، اس کی چاہت اس شاپ سے اور بڑھ جائے. اذا عُمِلَ بِشَيْءٍ مِّنَ الْحَنَان، جب اس کے ساتھ نرمی کا اور محبت کا سلوک ہوگا. والرفق بین الرؤساء والزملاء، جب نرمی کا اور دوستی کا سلوک ہوگا انچارجوں اور ساتھیوں کے درمیان، فی الوقت المناسب، مناسب وقت میں، جب انچارجوں، ذمہ داروں، مدراء، مینیجرز اور عام کام کرنے والوں میں دوستانہ انداز سے سلوک ہوگا تو اس کی وجہ سے اور زیادہ ان کے خلوص بڑھیں گے، ان کی محنت بڑھے گی. عہد المدراء. اب یہاں سے اگلے پارٹ میں بتائیں گے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ 35ویں سبق کا سیکنڈ پارٹ ہے. المعاملہ التجاریہ. احد المدراء. اس ماہر سے ایک مینیجر پوچھتا ہے ماذا یستطیع البائع ان یفعل. ایک سیلس مین کو کیا کرنا چاہیے عندما یبذل قصارى جہدہ، جب وہ اپنی انتہائی محنت کرتا ہے لتحقیق صفقۃ من الصفقات، ایک اچھا کارنامہ دینے کے لیے، تو میں یفشل پھر بھی وہ ناکام ہو جاتا ہے. ایک اونچی اڑان کی وہ کوشش کرتا ہے، ایک ٹارگیٹ کو پورا کرنے کی وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ اچھا سے اچھا کام کر کے دکھائے، لیکن پھر بھی اس کو ناکامی ہوتی ہے. تو ایسے وقت اس کو کیا کرنا چاہیے؟ الخبیر ماہر کہتا ہے ان اکفا بائع فی العالم معرض للفشل. بڑے سے بڑا، ماہر سے ماہر، بہتر سے بہتر سیلس مین دنیا میں ہر دن ناکامی کا سامنا کرتا ہے. بڑے سے بڑا سیلس مین ہر دن ناکامی کا سامنا کرتا ہے. ان اول واجب مقرر علیہ عندئذ، پہلا فرض اس پر ایسے وقت یہ ہوتا ہے اللہ یبدئ ای مظہر من مظاہر الغضب. پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ ایسے وقت وہ ناراضگی کا اظہار نہ کرے. ایسے وقت وہ ناراضگی کا اظہار نہ کرے. اب الشعور بالہزیمہ، اور نہ اس کو اپنی ہار سمجھے، اور نہ اس کو اپنی شکست ہار سمجھے. لأن ذلك لن ينفع، اس لیے کہ یہ فائدہ نہیں دیتی ہے ایسی کیفیت، نہ تھوڑے میں نہ بہت میں. ناراضگی، شکست کا شعور، احساس، یہ چیزیں نہ تھوڑے میں فائدہ دیتی ہے نہ بہت میں. یعنی تھوڑے سے تھوڑی بھی یہ چیز ہوئی تو کوئی فائدہ نہیں، زیادہ سے زیادہ بھی ہو تو کوئی فائدہ نہیں. کما یجب عدم المبالغہ فی عرض حتی یصل الامر، اور یہ بھی ضروری ہے کہ پیشکش میں کچھ زیادہ مبالغہ نہ کرے، کوئی زیادہ مظاہرہ نہ کرے. پیشکش میں اتنا مظاہرہ نہ کرے حتی یصل الامر الی مرتبہ الاستجداء، یہاں تک کہ مانگنے کا مقام آ جائے، یہاں تک کہ اس سے بھیک مانگنے کا یا کوئی چیز مانگنے کا مقام آ جائے. ایسا نہیں، اتنا بھی ہر چیز اس کے سامنے ڈالتے جا رہے ایسا لگ رہا کہ ہم محتاج ہیں آپ کی خریدی کے. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. فإن مثل هذا الموقف، اس طرح کا موقف یثیر الشکوک فی حول السلع، اس طرح کا موقف سامان کے بارے میں خریدار کے دل میں شک پیدا کرتا ہے. غیر ضروری ڈھیر ڈال رہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے. نہیں، اس سے خریدار کے دل میں شک پیدا ہوتا ہے کہ سامان میں ضرور کوئی نقص ہے، اس لیے وہ خریدی پر اصرار کر رہا ہے. وَيُضْعِفُ مِنْ قِيمَتِهَا، اور قیمت بھی گرا دیتا ہے. جب دکاندار کی طرف سے بہت زیادہ، سیلس مین کی طرف سے بہت زیادہ چاہت کا اظہار ہو کہ آپ کیا خریدیں، تو انہیں قیمت گرانا شروع کرتا ہے. وَيَدْفَعُ النَّاسَ إِلَىٰ تَرْكِهَا، اور بس اوقات لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. احد المدراء، ایک مینیجر پوچھتا ہے ما ہی الشروط الاساسیہ، بنیادی شرطیں کیا ہے لنجاح البائع، ایک سیلس مین کی کامیابی کے بنیادی شرائط کیا ہیں؟ الخبیر ماہر کہتا ہے ان اول شرط لنجاح البائع، پہلی شرط سیلس مین کی کامیابی کے لیے یہ ہے ان یحب عملہ، کہ وہ اپنے کام کو پسند کرے، وہ اپنے کام سے محبت کرے. پہلی شرط یہ ہے ایک سیلس مین کے لیے کہ وہ اپنے کام سے محبت کرے. وَأَن يُوَجِّهَ إِلَيْهِ كُلَّ اهْتِمَامِهِ، اور پوری اس پر توجہ دے، اس میں دلچسپی لے. حَتَّى يُؤَدِّيهِ فِي سُهُولَةٍ وَيُسْرٍ،
یہاں تک کہ وہ اپنا فرض انجام دے آسانی کے ساتھ اور سہولت کے ساتھ، اتنا لگا ہوا اپنے کام سے کہ وہ اپنا فریضہ آسانی اور سہولت کے ساتھ ادا کرے، وعن رضا و ارتیاح، رضامندی کے ساتھ اور آرام کے ساتھ، رضا راضی ہو اس سے ہو۔ الا یکن البائع بجانب ھذا، اسی طرح اس کے ساتھ، ان خوبیوں کے ساتھ سیلس مین کو متفاعل، ہمیشہ اچھی سوچ رکھنا چاہیے، مرحن، خوش رہنا چاہیے، مطمئن النفس، اطمینان بخش کیفیت اس کی ہونی چاہیے، مرتاح الخاطر، اور دل جوئی کا انداز اس کی ہونا چاہیے، یہ خوبیاں اس میں ہونا۔ اما اذا کان ضیق الصدر، اگر سیلس مین تنگ دل ہو، متبرمن بعملہ و صلحہ، اپنے کام اور اپنے سامان سے بیزار ہو، فعلیہ، تو اس کو چاہیے کہ وہ یبحث لنفسہ عن عمل آخر، اپنے لیے دوسرا کام تلاش کرے۔ اگر اس کیفیت کے ساتھ سیلس کرے گا تو بیکار ہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ کوئی دوسرا کام تلاش کرے، لا یتصل بالبیع، جس کا کوئی تعلق سیل سے نہ ہو، ولا بمعاملۃ الناس، اور نہ لوگوں کے رابطے سے اس کا کوئی تعلق ہو۔ احد المدراء، ایک مینیجر پوچھتا ہے، کیف یواجہ البائع الزبائن، کیسے نمٹے ایک سیلس مین کسٹمر سے سیلس مین کو کیسا نمٹنا چاہیے، بوجہ باسم او جدی، مسکراتے چہرے کے ساتھ یا سنجیدگی کے ساتھ، کیسے نمٹنا چاہیے، کیسے مقابلہ کرنا چاہیے، کیسے اس سے بات کرنی چاہیے۔ الخبیر، ماہر کہتا ہے، ان الابتسامہ علی وجہ البائع ضرورت، سیلس مین کے چہرے پر مسکراہٹ ضرورت ہے، من ضروریات ھذا المہنہ، اس پیشے کی ضروریات میں سے ایک ضرورت یہ بھی ہے کہ سیلس مین کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی رہے، لا غنی عنہا، اس سے تو ہم چھٹکارا لے ہی نہیں سکتے، مسکراہٹ کے بغیر تو کام ہی نہیں چلے گا، فبدونہا لا یستقیم لہ عمل، اس کے بغیر اس کا کام ٹھیک طریقے سے انجام ہی نہیں پائے گا، وبغیرہا یصبح کصنارۃ، اس کی مسکراہٹ کے بغیر تو کام ایسا ہے جیسے کوئی کھانے کی چیز رکھے بغیر مچھلی کو کانٹا ڈالے، مچھلی پکڑنے کے لیے گل ڈالے، کانٹا ڈالے پانی میں، اور اس کانٹے پر کوئی کھانے والی چیز نہ ہو تو مچھلی قریب ہی نہیں آئے گی۔ وَكَقِطَارٍ مِّن غَيْرِ وقود، مسکراہٹ کے بغیر سیلس مین ایسا ہے جیسا ایندھن کے بغیر ٹرین چل ہی نہیں سکتی، سیلس بھی ہو نہیں سکتا اس کے بغیر۔ احد المدراء، ایک مینیجر پوچھتا ہے، ما ہی رسالۃ الاخرہ، آپ کا آخری پیغام کیا ہے، التی ترید ان تبلغھا، جو آپ دینا چاہتے ہیں، الی الباعہ، سیلس مینس کو، من ھذا المنبر، اس اسٹیج سے آپ کون سا پیام دیں گے سیلس سے تعلق رکھنے والے ملازمین کو۔ الخبیر، ماہر کہتا ہے، ارید ان ابلغ الی الباعہ، میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں سیلس مینوں کو، ان یتعلموا، کہ وہ سیکھیں، من اخطائہم السابقہ، اپنی پچھلی غلطیوں سے وہ سبق سیکھیں، لأن البائع المتحمس لعملہ، اس لیے کہ اپنے کام سے پورا لگاؤ رکھنے والا سیلس مین، الراغب فی تقدمہ، اور جو ترقی کی راہ پر آگے بڑھنا چاہتا ہے، ایسا سیلس مین، یجد فی عامہ السابق، پائے گا وہ اپنے گزشتہ سال میں، وشہرہ الماضی، گزشتہ مہینے میں، وہ اسبوع الفائت، اور گزرے ہوئے ہفتے میں، وامسہ القریب، اور گزرے ہوئے کل میں،
تجاربن ایسے تجربے نافعاتن جو اس کو نفع دیں گے. گزرا ہوا سال، گزرا ہوا مہینہ، گزرا ہوا ہفتہ، گزرا ہوا دن، ان اوقات میں اس کو ایسے تجربے ملیں گے جس سے اس کو فائدہ ہوگا. تمکنہ من التجنب، جو اس کو اس قابل بنائیں گے کہ وہ بچے الاخطاء غلطیوں سے، والافادۃ منہا، اس طرح وہ اس سے فائدہ اٹھائے گا. فاذا استعرض خلاصت هذه التجارب، جب وہ پیش کرے ان تجربوں کے خلاصے کو، وطبقها على ما يعرض له من مصائب، اور تطبیق کرے، عملی جامہ پہنا دے ان تمام مشکلات سے اور رکاوٹوں کو اور مشکلات کو وہ عملی جامہ پہنائے ان تجربات کی روشنی میں، یا ان تجربات کو عملی جامہ پہنائے اس وقت جب وہ مشکلات کا سامنا کرے یا رکاوٹوں کا. امکنہ تو ممکن ہے کہ یخرج ظافرا، ان مشکلات اور رکاوٹوں سے وہ کامیابی کے ساتھ نکلے. من اکثر معارک البیع، اکثر و بیشتر سیلز کے مرحلوں میں سے. احد المدراء، ایک مینیجر کہتا ہے، اشکرکم، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اصالتاً عنی، میری اپنی طرف سے، ونیابتاً عن زملائی، اور اپنے ساتھیوں کی طرف سے، الذین یحضرون هذه المحاضرة القیمہ، جو اس قیمتی لیکچر میں حاضر رہے. جزاکم اللہ خیر الجزاء، آپ کو اللہ تعالیٰ بہترین جزا دے. الخبیر بالعکس، اس کے برخلاف معاملہ ہے، انا اشکرکم، اس کے برخلاف میں آپ کا شکر گزار ہوں. اللہ حسن انتباہکم، کہ آپ نے اتنی دلچسپی کے ساتھ میرے لیکچر کو سنا، و شکراً، اور آپ کا شکریہ.